آپ سوچیں کفار مکہ کے گناہ معاف کر دیے اس نے، اور وہ سب صحابی ہو گئے. اب آج ان کے برابر نہ کوئی غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ولی ہے، نہ ابدال ہے. سمجھے بات کو آپ؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی اور توہین کر رہے تھے، جب ہدایت دی اللہ نے، رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، توبہ کر لی اور اس زندگی کو چھوڑ دیا، اب رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ گئے، تو کیا انعام ہوا کہ اب وہ غوث اعظم سے بڑے ہیں، خواجہ غریب نواز سے افضل ہیں، دنیا کے امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، امام احمد بن حنبل سے عظمت والے ہیں، عظیم ہیں، افضل ہیں، بھلے انہیں کچھ لکھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، بھلے سے انہیں پڑھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو. آپ سوچئے جب بدر کا میدان ختم ہوا تو جو قیدی گرفتار ہو کے آئے مدینے میں، وہ تھے مکے کے کافر اور مدینے میں تھے مسلمان. تو یہ ہوا کہ تم کیسے رہائی ہوگی؟ تو یہ ہوا کوئی پیسے دے کے چھوٹ جاؤ، پیسے نہیں ہے تمہارے پاس تو تم مدینے کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تو تم جب انہیں لکھنا سکھا دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ عوض ہو گیا، گویا جیسے ضمانت پر رہا کیا جاتا پیسے جمع کرا کے. تو لکھنے پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ وہاں کے لوگ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہے تھے. تو کوئی صحابی ایسا ہو کہ جس کو کچھ نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، امام اعظم سے افضل ہے، امام مجاہد سے افضل ہے، خواجہ حسن بصری سے افضل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ان سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ توبہ کر لی رسول اللہ کے ہاتھ پر. تو توبہ کرنے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں. اب بغیر توبہ کیے مر گئے، ایمان پر مرے اور بغیر توبہ کیے مرے، تو بھی قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کر کے جائے دنیا سے آدمی، اور اگر کسی انسان کا حق مار لیا تھا تو اس کا حق واپس کر دے. تو توبہ کرنے سے بس یہی گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر حقوق العباد میں اگر کمی ہو گئی ہے تو پھر اس آدمی سے آپ کو اپنا معاملہ صاف. مثلاً کسی کا سامان رکھا ہوا تھا، کوئی ٹوپی رکھی تھی، آپ آئے اور آپ اٹھا کے لے گئے ٹوپی اس کی. اب آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر بھی توبہ کرو گے تو یہ معافی نہیں ہوگی، حج میں بھی نہیں معاف ہوگا. یہ آپ کو اس شخص کو تلاش کر کے اس سے یا تو معافی مانگے یا اس کی ٹوپی اسے واپس کریں اور معافی مانگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کرو اور یہ تمہاری ٹوپی ہے. یا اگر ٹوپی ضائع ہو گئی آپ کی تو آپ اس ٹوپی کے عوض میں کچھ لے جا کر اس کو دیں. یا اگر آپ کے پاس اس کے عوض میں کچھ نہیں ہے دینے کو تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے معاف کرو اور وہ جو تمہارا سامان مجھ سے ضائع ہو گیا اس کو بھی معاف کر دو، اور وہ معاف کر دے تو پھر وہ ذمے سے ہٹے گا. اگر کسی کا سامان یا مال دنیا میں مار لیا تو حج کے دوران عرفات کے میدان میں جب سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہاں پر بھی حق العباد معاف نہیں ہوتے. تو جو کچھ ہے وہ یہی نپٹا کے جاؤ. کئی قیامت کے دن بتائیے ایک ٹوپی کے عوض اس نے کہا کہ ان کی ساری نیکیوں کے بدلے ایک ٹوپی دوں گا. یہاں تو 100 روپے کی مل رہی تھی، وہاں 2 حج کیے تھے دونوں دینا پڑے، 20 عمرے کیے تھے وہ بھی دینا پڑے، 30 سال لگاتار اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ اعتکاف بھی چلے گئے. آپ سوچئے ایک ٹوپی 100 روپے کی، ایک ذرا سی چیز، ایسی چیز کہ اگر آپ کے پاس نہ بھی ہوتی تو آپ زندہ رہتے. تو بہت ضروری ہے کہ یہی سارا قصہ اکاؤنٹ فائنل کر لیا جائے، توبہ کر لی جائے، اللہ کا کہنا مان لیا جائے، رسول اللہ کی مرضی کو حاصل، رضا کو حاصل کر لیا جائے، ان کی تعلیم کو حاصل کر لیا جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری جائے. یہ بہت ضروری ہے. ورنہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں، ہونا یہی ہے کہ غسل دیا جائے گا، دفنایا جائے گا، ختم ہو گئی بات کا سخت. اس کے بعد جو ہونا ہوگا وہ ہوتا رہے گا. پھر تو چڑیا چک چکی ہے کھیت میں، کچھ ہونے والا نہیں. لہذا یہ موقع غنیمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع کریں، توبہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو وہ آخرت کی زندگی ہماری اچھی اور بہتر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.